السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی جب سے میں نے سنی تو اس نے مجھے بھی حیران کر دیا کہ روئے زمین پر انسان کا دشمن انسان ہی ہے، اور در حقیقت ایسا ہی ہے۔ کہانی اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ کوئی کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر موجود واٹس ایپ یا ای میل پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں یہ کہانی جن خاتون نے بھیجی ہے وہ اپنا نام اور جگہ نہیں بتانا چاہتی۔ آئیے فرضی نام سے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام حالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ 7ویں جماعت کے پرچے دلوا کر اماں نے مجھے پردہ کروا دیا اور گھر بٹھا دیا۔ اماں میری خوبصورتی سے خائف رہتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ویسے بھی لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے، بس گھر کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں سلائی کڑھائی گھر میں ہی کرتی تھیں۔ پڑوس کی بیلا مجھ سے کبھی کبھی ملنے آ جاتی، بس ایک وہی میری دوست تھی۔ اگر میں اس کے پاس جانا چاہتی تو اماں مجھے منع نہیں کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا اور بھائی بھی اسی لیے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ ایک ایسا ہی دن تھا، موسم صبح سے بہت خوشگوار تھا، لگ رہا تھا کسی بھی پل بادل برس پڑیں گے۔ بھابھی اور بچے مہکے گئے ہوئے تھے اور مجھے گھر کا سونا پن کھل رہا تھا۔ میں نے پکوڑے بنائے اور اماں سے پوچھ کر بیلا کے لیے پکوڑے نکال کر اس کے گھر دینے چلی گئی۔ ایک دوسرے کے گھر جانے کے لیے میں اور بیلا تو بیچ کی دیوار پھیلانگ لیتے تھے۔ میں نے دیوار پر پلیٹ رکھی اور اسٹول رکھ کر اوپر چڑھی۔ بیلا کو آوازیں لگائی کہ وہ آئے اور دوسری طرف اسٹول لگائے تو میں اتروں، لیکن وہ نہ جانے کہاں تھی۔ مجھے یہی لگا وہ اب تک سو رہی ہوگی، شاید چاچی بھی گھر پر نہیں ہے، ابھی جا کر اس کو اٹھاتی ہوں۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس طرف چھلانگ لگا دی اور میں گر پڑی۔ ایک مردانہ ہنسی کی آواز سے میں چونک گئی۔ اب جو میں نے سر اٹھایا تو سامنے ایک لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا۔ میرا تو دل دھک سے رہ گیا۔ ایک تو وہ مرد، اوپر سے میرا حجاب ہٹ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا میرا چہرہ ایک غیر مرد نے دیکھ لیا ہے۔ میں آنسو چھپائے تیزی سے گھر کی دہلیز سے باہر نکل گئی اور اپنے گھر میں آ کر دم لیا۔ اماں نے پوچھا بھی، ابھی تو گئی تھی اور ابھی آ گئی؟ میں تو منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی اور پھر اماں کی آواز دینے پر بھی نہ اٹھی۔ گھنٹہ بھر بعد بیلا برتن واپس کرنے آئی اور اماں کو تھما کر چلی گئی۔ اس نے میرا پوچھا تک نہیں، بلکہ وہ خود بھی 2 دن تک جیسے غائب ہی ہو گئی۔ 2 دن بعد صبح کے 11 بجے بیلا کی اماں اور اس کے ساتھ 2 عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ وہ عورتیں پہناوے سے کسی بڑے گھر کی لگ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ چپ چپ سی بیٹھی تھی۔ میں چائے لے کر گئی تو مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں۔ مجھے پاس بٹھایا، باتیں کی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کون عورتیں تھیں۔ بیلا کی اماں بس چپ کر کے بیٹھی تھی۔ اماں نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا تو میں اندر آ گئی۔ میں پوچھتی تو کس سے، لیکن مجھے پتا چل ہی گیا۔ اماں ابا کو بتا رہی تھی آنے والی بیلا کی پھپھی اور اس کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لائی تھی۔ ان کا بیٹا میر سکندر وہ وہی تھا جو اس دن بیلا کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس کے ابا نے کہا تھا کہ بہن کے گھر اناج اور آم کی پیٹیاں دے آؤ۔ وہ تو پہلی بار ان کے گھر سامان دینے آیا تھا، وہیں اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ دور کے گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا اور ان کی شہرت بھی اچھی تھی۔ ابا نے سنا تو یہی کہا، ہماری حالہ کا تو نصیب کھل گیا، یہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، ہماری طرف سے تو ہاں ہے۔ اور پھر ہاں ہو گئی۔ 3 دن بعد ہی میری رسم رکھ لی گئی۔ بیلا مجھ سے ملنے آئی۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی کہ میں اس کے خاندان کا حصہ بن رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر اس کے اتنے دن نہ آنے کا شکوہ بھی بھول گئی۔ وہ خاص میرے لیے ریوڑیاں لائی تھی جو اس کی اماں بنایا کرتی تھی۔ میرا جی نہیں تھا، لیکن اس نے
مٹھی میں رکھی ریوڑیاں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلائیں۔ میں نے یہ غور ہی نہیں کیا، وہ ریوڑیاں الگ سے اپنے ہاتھ میں لائی تھی۔ اور پھر نہ جانے کیا ہوا، تھوڑی ہی دیر میں میری طبیعت بوجھل ہو گئی، مجھے عجیب بھاری پن اور متلی شروع ہو گئی، سر چکرانے لگا، مجھ سے بیٹھا ہی نہ گیا، میں جا کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں شام کو سوئی اور دوسرے دن تک سوتی رہی۔ صبح گھر میں ہلچل تھی، میر سکندر کے گھر سے میرا جوڑا اور زیور بھیجا گیا تھا۔ بیلا اور اس کی اماں کے سامنے ہی سارا سامان آیا، بے انتہا خوبصورت اور قیمتی اشیاء تھی۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے کہ اتنے بڑے لوگوں میں رشتہ ہو رہا ہے، کہیں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ بیلا اور بیلا کی اماں آگے آگے تھے۔ اماں نے میرا جوڑا اور سامان بیلا کو ہی تھمایا کہ جا کر حالہ کو دکھا دو۔ میں سو رہی تھی، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ بیلا کمرے میں کچھ سامان اٹھائے آئی تھی اور اس نے دروازہ بند کیا تھا، اور کچھ جاگتی سوتی آنکھوں سے میں نے جو دیکھا وہ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ بیلا ایک بھاری کامدار دوپٹہ سر پر ڈالے گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے یاد نہیں، جب میں پوری طرح بیدار ہوئی تو اماں فکر مندی سے میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ میں سوئی ہی نہیں ہوں۔ اماں بول رہی تھی کہ کل رات سے سو رہی ہو حالہ، روٹی بھی نہیں کھائی۔ میں نے جب اٹھنا چاہا مجھ سے بستر سے اٹھا ہی نہ گیا، جیسے میرے جسم سے کسی نے توانائی نچوڑ دی ہو۔ اماں نے بھابھی کو آواز لگائی، میرے لیے ناشتہ لا دے۔ مجھے کبھی ایسی کمزوری نہیں ہوئی تھی۔ بقول اماں کے میں نے رات کچھ کھایا نہیں تھا، شاید یہی وجہ ہے۔ بھابھی روٹی پر مکھن لگا کر رات کا سالن لے کر آئی۔ میری نظر جیسے ہی سالن کی پلیٹ پر پڑی، وہاں سالن نہیں تھا، اس پلیٹ میں خون تھا۔ مجھے خون دکھ رہا تھا اور اماں نے روٹی کا نوالا توڑا اور اس خون میں ڈبو دیا۔ میں سن ہوتے وجود کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چل میری تھی، روٹی کھا لے۔ اماں نے جیسے ہی نوالا میری طرف بڑھایا، میں نے منہ نہ کھولا۔ اس نوالے سے وہ خون ٹپک کر میری کلائی پر گرا اور جیسے مجھے جھٹکا لگ گیا۔ اماں، خون خون! میں نے تو چلانا شروع کر دیا۔ میرے شور شرابے سے ابا، بھائی اور بھابھی سب آ گئے۔ میں سب کو بتا رہی تھی وہاں خون ہے، اس پلیٹ میں خون ہے، لیکن سب میری شکل دیکھ رہے تھے، مجھے سمجھا رہے تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا ایک عجیب و غریب حلیے والا توانا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا گوشت کا پیس تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میری تو آنکھیں پھٹ گئی اور اس نے وہ گوشت اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور گوشت چبا رہا تھا۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ چارپائی کے نیچے جا گھسی۔ ادھر گھر والے میرے عجیب و غریب رویے سے پریشان تھے اور خوفزدہ بھی۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، یہاں باتیں پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ آج تو مجھے مہندی لگنی تھی۔ آخرکار اماں نے مجھے بڑی مشکل سے نیچے سے نکالا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، کہیں مجھے وہ آدمی نہ دکھ جائے، لیکن وہ مجھے ڈرانے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تو ہر کھانے کی چیز میں خون کی بو آ رہی تھی۔ تھک ہار کر بھابھی دودھ لے آئی، وہ میں نے گھٹاگھٹ پی لیا اور پھر میں چادر سر تک تان کر لیٹ گئی۔ ابا اماں کو میری یہ حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابا کا یہی کہنا تھا، حالہ سونی بھی بہت ہے، اس کو دم درود کروانا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم اگر اپنے گاؤں سے کسی کو بلاتے اور کسی کو ہوا بھی لگ جاتی تو سارے میں باتیں بننی تھی۔ ابا دوسرے گاؤں، ہمارے ایک رشتہ دار بزرگ ہیں، ابا ان کو لینے چلے گئے۔ اماں میرے سرانے ہی بیٹھ گئیں اور بھابھی کو بول دیا کوئی بھی آئے تو بہانہ کر دے۔ اور پھر اماں مجھے پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ میں پھر سے سو گئی۔ میرا پورا وجود کمزوری محسوس کر رہا تھا، جیسے میں نے بہت مشقت کی ہو۔ ابا تو نہ لوٹے۔ بیلا مہندی لگانے والوں کو لے آئی۔ بھابھی نے بہانہ کر دیا کہ حالہ کو تو
تاپ چڑھی ہے، شام تک لگوا لے گی۔ مجھے بیلا کی آواز سنائی دی، ہماری آلہ سونی بھی تو بہت ہے، نظر لگ گئی ہوگی، وہ تو مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی لیکن بھابھی نے ٹال دیا۔ میں خود بھی اس وقت کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی، اور پھر میری اس کیفیت میں شام ہو گئی۔ ابا جن کو لینے گئے تھے وہ بہت بیمار تھے، وہ ناکام لوٹ آئے۔ ایک بات عجیب ہوئی، شام میں میری طبیعت خود بخود ٹھیک ہو گئی، بلکہ کافی بہتر ہو گئی۔ اماں یہی کہہ رہی تھی، انہوں نے اپنا ککڑ میرے صدقے میں دے دیا تھا، اس لیے میں ٹھیک ہو گئی۔ اب چاہے وجہ جو بھی ہو، میرے ٹھیک ہونے سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ خوشی وقتی ہے۔ بیلا اور مہندی والی لڑکی آ گئی، میں نارمل انداز میں ملی، بلکہ بیلا نے تو مجھے گلے بھی لگایا۔ وہ بہت خوش تھی اور میرے ہاتھوں پر میر سکندر کے نام کی مہندی لگنے لگی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ میر سکندر کے گاؤں سے ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ملنے آئے ہوئے تھے۔ کل کے انتظامات کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ مہندی سے سج گئے تھے۔ میری نظر روح افزا لاتی بیلا پر پڑی، وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں آ رہی تھی۔ مجھے تو یوں لگا ان گلاسوں میں شربت نہیں، خون ہے۔ مجھ پر وہی ہیجان طاری ہونے لگا۔ میں بمشکل خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری طبیعت اگر لوگوں کے بیچ خراب ہو جاتی تو لوگوں میں بڑی باتیں بنتی۔ میں چارپائی کے کونے میں ٹک کر بیٹھ گئی۔ اب کوئی نظارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہونا تھا۔ بیلا شربت کا ایک گلاس اٹھائے میرے پیچھے آ گئی، اور اس نے بس محبت میں وہ شربت کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا، یہ کہہ کر، حالات تمہارے تو مہندی لگی ہے، لاؤ میں پلا دیتی ہوں۔ لیکن مجھے تو وہ شربت نہیں، خون لگ رہا تھا۔ میں نے اس گلاس کو اچھال دیا اور بس وہی جنون مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی ساری مہندی خراب کر دی۔ بس پھر کیا ہونا تھا، میں تو شاید اتنا نہیں چیخی تھی جتنا بیلا نے چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ سب لوگ حیران اور پریشان تھے، لیکن مجھے سب لوگوں کے چہرے خوفناک لگنے لگے۔ وہ میرے پاس آئے تو میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ خوفناک چہرے والے سب مل کر مجھے مار ڈالیں گے، اور پھر میں بے ہوش ہو گئے۔ جو بات گھر والے چھپانا چاہ رہے تھے وہ سب میں پھیل گئی، لیکن اب میرے گھر والوں کو اس بدنامی سے زیادہ میری فکر لگ پڑی تھی، کیونکہ اب میری حالت نارمل نہیں تھی۔ مجھے کبھی خوفناک چہرے دکھتے، کبھی زمین پر پھیلا خون دکھتا۔ بس پھر بات گھر تک نہ رہی، جو بات لوگوں میں پھیلی وہ اور خطرناک تھی۔ بیلا اور اس کی اماں تو اسی وقت گھر سے چلے گئے۔ لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ کرم دین کی بیٹی اتنی حسین ہے کہ اس پر جن چڑھ گیا ہے، اور وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گا، جس سے بھی اس کی شادی ہوگی اس کو مار ڈالے گا۔ یہ سب پھیلانے والے کوئی اور نہیں، بیلا اور اس کی اماں تھے۔ ایسے ایسے واقعات نمک مرچ لگا کر سنائے گئے۔ یہ سب باتیں میر سکندر کے گھر تک بھی پہنچ گئیں۔ ہم گاؤں والے ان سب باتوں پر یقین بھی فوراً کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن ہی وہاں سے انکار آ گیا۔ وہ اپنے خوبرو اکلوتے بیٹے کو کسی جن کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتے تھے، اور انکار کی خبر لانے والی بھی بیلا کی اماں تھی۔ اماں نے چپ چاپ ان کو وہ سارا سامان لوٹا دیا، اور پھر بیلا کی منگنی میر سکندر سے ہو گئی۔ 2 ماہ بعد شادی رکھی گئی تھی۔ بیلا کی اماں نے تو لوگوں میں یہ کہہ دیا تھا، انہیں تو بڑا دکھ ہے، وہ راضی بھی نہیں تھی۔ اس کی پھپھی نے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے تو رشتہ کیا ہے، بس وہ شرمندگی کی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آتی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر کی ساری خبر ضرور رکھتی۔ دلوں کا حال تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر میری حالت تو دن بدن بگڑ رہی تھی۔ دودھ کے علاوہ میں کچھ نہیں پیتی، باقی ہر کھانے کی چیز مجھے خون دکھتی۔ مجھے وہی عجیب و غریب حلیے والا شخص اکثر اطراف میں دکھائی دیتا۔
غتیلی نظروں سے گھورتا، کبھی وہ گوشت کھاتا دکھتا، کبھی وہ گوشت کو زمین پر گرا کر خون چاٹتا۔ میں چیخیں مارتی۔ اسی حالت میں 10 دن گزر گئے۔ مجھے محلے کے مولوی کے دم سے بس وقتی فائدہ ہوتا۔ ہمارے وہ بزرگ رشتہ دار جو علاج کر سکتے تھے وہ وفات پا گئے۔ میرے والدین کو کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ 10ویں دن مجھے خواب آیا۔ خواب میں اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا بلکہ شرمندگی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے تمہارے پیچھے لگایا گیا تھا، میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے پھر بھیجا گیا تو مجھے آنا پڑے گا، اس سے پہلے اپنا بچاؤ کر لو۔ اسی رات روشنی پھیلنے سے پہلے ہمارا دروازہ بجا۔ کوئی چادر لپیٹے ابا سے اس رات کے اندھیرے میں ملنے آیا تھا۔ وہ میر سکندر تھا۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی، نہ ہی وہ دنیا والوں کی باتوں میں آیا تھا۔ اس نے کسی سے رابطہ کیا، اسے بتایا گیا میرے نام کا تو پتلا گاڑا گیا ہے۔ میر سکندر نے سب سے پہلے میرے علاج کے سلسلے کا آغاز کیا۔ وہ خواب اسی علاج کی کڑی تھی۔ جب میں صبح اٹھی تو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ میرے لیے ایک روشن صبح تھی۔ اماں ابا میر سکندر کے ہی کہنے پر مجھے لے کر خاموشی سے دوسرے گاؤں آ گئے۔ وہاں باقاعدہ میرا علاج چلا۔ میں تو 3 دن میں علی چنگی ہو گئی، لیکن پھر بھی علاج کی مدت 40 دن تھی۔ پہلے تو بیلا اور اس کی اماں میری ٹو لینے آئیں۔ یہی کہا گیا کہ مجھے میرے ننھیال لے گئے ہیں، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا ہم نے ان کا کام خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے پھر وہ سب کرنا چاہا، لیکن میں اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ 40 دن کے علاج میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ 41ویں دن میرا نکاح میر سکندر کے گاؤں میں ہی ان کے اور میرے گھر والوں کے سامنے کیا گیا۔ ان کے گھر والوں نے تو بیلا کے لیے نہ رشتہ دیا، نہ منگنی کی، اور نہ ہی رشتے سے انکار کیا تھا۔ ان کو انکار ہماری طرف سے کیا گیا تھا۔ ان سب باتوں سے واضح ہو گیا کہ کون ہمارا دشمن تھا۔ میری خوش قسمتی تھی، میر سکندر پڑھے لکھے تھے اور سمجھدار تھے، اور وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی۔ وہ اس سارے معاملوں کی گڑبڑ کا سرا ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سرا ان کو مل گیا۔ وہ مجھے شادی کے بعد شہر لے آئے اور یہیں ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جادو اور نظر بد کے ڈر سے مجھے میرے شوہر نے 2 سال تک گاؤں نہیں جانے دیا اور نہ ہی خود گئے۔ رہی بیلا، اس کی اماں نے اس کی شادی اپنے جاننے والوں میں کر دی۔ شادی تو اس کی بھی ہو ہی گئی جہاں اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ اس کو کیا ملا میری زندگی میں وہ سب کر کے؟ مجھے وہ مل کر رہا جو میرا نصیب تھا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میر سکندر کو مجھے اس دلدل سے نکالنے کا وسیلہ بنایا۔ ایک انسان دوسرے انسان سے جلن اور حسد میں کس حد تک جا سکتا ہے، یہ میں نے دیکھ لیا۔